دین دی تبلیغ دے اوتے رسالت دی تبلیغ دے اوتے تساں کول کوئی صلہ نہیں منگدا، کوئی اجر نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربا، مگر میرے قریبے دے نال تساں پیار کرنا، میرے قریبے دے نال محبت کرنی ہے، میرے قریبے دے نال تساں مودت کرنی ہے۔ حضور دے غلاموں سوال یہ پیدا تھیندے کہ جیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دی تبلیغ دے اوتے کوئی سوال نہیں کیتا، کوئی اجر نہیں منگیا، کوئی صلہ نہیں منگیا، تول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قرابت دارے دا بھی صلہ محبت نہ منگ دے، کیوں؟ ایک نہیں کہ صلے دی صورت نہ بن بنے۔ فرمایا نانا اس وجہ کو قربا دی محبت نہیں منگی گئی کہ قربا کو ساری محبت کی ضرورت ہے، نہیں، فرمایا قربا دی محبت اس وجہ کو منگی گئی ہے اے امت دی ضرورت ہے، نہ کہ قربا دی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جے امت قربا دے نال جڑ گئی سی، در حقیقت وہ اپنے ایمان دی حفاظت کر گئی تھی۔ اونچی آکو سبحان اللہ۔ حدیث پاک دے اندر اندر مشکات المصابی دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسا تمہارے درمیان دو بھاری چیزاں چھوڑ کے ویندے پیسے، توجہ ہے حضرات دی، فرمایا دو بھاری چیزاں اسا چھوڑ کے ویندے پیسے۔ حضور نے جڑی امت کو تنکا کر کے حضور نے امت جوڑی، حضور ان کو لابارس نہیں چھوڑ کے گئے۔ اگر کوئی بندہ بیرون ممالک کم کرندہ ہوئے، اپنا کاروبار ہوئے، اگر سال بعد 2 سال بعد چھٹے دے اتے آوے، وہ اپنا کاروبار کسی نا اہل دے سپرد نہیں کر کے آندا، بلکہ کوئی اہل بندہ دے سپرد کر دے آندے جو ان کی حفاظت کر سکے۔ تو حضور نے جڑی امت کو تنکا کر کے جوڑیا، کیا حضور اپنی امت کو لابارس چھوڑ کے گئے؟ سرکار نے فرمایا لانا اے امت محمدیہ، اسا تواڈے سانگے دو مضبوط سہارے چھوڑ کے ویندے پیسے۔ سبحان اللہ۔ اونچی آکو سبحان اللہ۔ دو مضبوط سہارے چھوڑ کے ویندے پیسے۔ پہلی فرمایا کتاب اللہ، توجہ ہے، فرمایا کتاب اللہ، اللہ دی کتاب، ان دے اندر ہدایت بھی ہے تے نور بھی ہے، فرمایا ایک مضبوطی دے نال پکڑ گنو کامیاب تھی ویسو۔ سبحان اللہ۔ افسوس ہی زمانے دے اندر قرآن مجید دے نال سارا رب کمزور تھی گئے، سارے رب کی حالت ہے۔ میں اے نہیں آتا کہ اسا ایصال ثواب نہیں سے کریں دے، ہاں اسا ایصال ثواب بھی کریں دے سے، لیکن سارے رب اتنی کمزور تھی گئے۔ اگر بیٹی کو شادی دے اندر رخصتی کے بعد اسا قرآن مجید دا نسخہ بھی ضرور دے دے سے، لیکن افسوس ہی کرتا ہے کہ اسا قرآن دی تعلیم کو روشناس نہیں سے کرویں دے۔ حضور دے غلاموں سارے رب اتنی کمزور تھی چکے کہ اسا ہر بندہ محاسبہ کرے، اسا دے تساں اپنا محاسبہ کرو، سا کو کتنی عرصہ بیت چکے قرآن مجید کو ہاتھ لائے ہیں، کتنی عرصہ بیت چکے قرآن مجید کو کھولے ہیں، کتنی عرصہ بیت چکے قرآن مجید کو ڈٹھے ہیں، کتنی عرصہ بیت چکے ٹیکو تے میکو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ ہر بندہ آج رات سمن کو پہلے اے محاسبہ کر کے سمے، جان سال گزر گئے، ہفتہ مہینہ کتنی عرصہ بیت چکے میں قرآن مجید کو نہیں لکھا۔ حضور نے پہلی چیز فرمائی ہے، فرمایا کتاب اللہ، فرمایا ایک مضبوطی دے نال پکڑے سو، لیکن سارا رب دا اتنی کمزور ہے، سال گزر بنے اسا قرآن مجید کو دے دے نہیں۔ یارو قرآن مجید او جے کو ہاتھ لاونا بھی عبادت، سبحان اللہ، جے کو دیکھنا بھی عبادت، جے کو پڑھنا بھی عبادت، جے تلاوت کرنا عبادت۔ فرمایا کہ الف لام میم، فرمایا اے ترائے لفظ جے ذکر کیتے گئے، فرمایا اے ایک نہیں، فرمایا اے الف الگ، لام الگ، میم الگ، فرمایا الف دے الگ لے کیا، لام دے الگ لے کیا، میم دے الگ لے کیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یعنی شان اتنی قرآن مجید اتنی بلند ہوئے تے ہوں دے نال سالہ تے تمہارا رب کتنی ہے۔ حضور دے غلاموں دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، حضور نے فرمایا میری اہل بیت اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا میں اپنی اہل بیت دے بارے تو ڈریندا، میں اپنی اہل بیت دے بارے تو ڈریندا۔ حضور دے غلاموں اے شان اے عظمت توہین دی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی۔ تو سوال اے تھی دے حضور دے غلاموں جنہیں اتنی مقام مرتبہ ہوئے انہیں دوہین دا، حضور نے فرمایا انہیں دوہین کو مضبوطی دے نال پکڑ گنسو، فرمایا لن تدلوا بعدی، میرے بعد اسے گمراہ کا نتھی سو۔ توجہ ہے آپ حضرات دی، سبحان اللہ۔ حدیث پاک دے لفظ کیا لن تدلوا بعدی، میرے بعد اسے گمراہ کا نتھی سو۔ یا رسول اللہ
اسا دے سے امت محمدیہ کو مختلف تقسیم تھی چکی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسا تو کو ایک شرط اوتے فرمایا کہ ہنا ڈوہائیں دا دامن مضبوطی دے نال پکڑے سو تا گمراہ کا نتیجہ. لیکن اسا دے ہیں کسی نے قرآن پاک دا دامن پکڑے تے اہل بیت دا بغض سینے دے اندر اتنی پلے حتیٰ کہ معاذ اللہ یزید کو امیر المؤمنین آپ بیٹھے. حضور دے غلاموں بنا نے اہل بیت نبوت دا دامن تو پکڑے, انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دی تھے تو اے بھی گمراہ او بھی گمراہ. اے اہل سنت مبارک ہوے دعا کو ایک ہاتھ قرآن مجید دا دامن ہے, بے ہاتھ اہل بیت دا دامن. سبحان اللہ. حضور نے فرمائے میری اہل بیت دی مثال سفینہ نوح دی طرح ہے. میری اہل بیت دی مثال سفینہ نوح دی طرح ہے. تبھی حدیث کے اندر اندے اصحابی کا نجوم فابی ایہم اقتدیتم. حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے نہیں مانے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی کہہ چلو سبحان اللہ. جنہیں سینے دے اتو گزر گئے انہیں کو چھوڑ دے, باقی جنہیں جاگ دے بیٹھے اچھی آگے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میری اہل بیت سفینہ نوح دی طرح جے طوفان نوح دے وقت کشتی نوح دے سوار تھے وہ نجات پا گئے. حضور نے فرمایا میری اہل بیت بھی سفینہ نوح دی طرح ہے جڑا ایندے محبت اہل بیت اپنے دل وچ ملا کی دے فرمایا وہ بھی کامیاب تھی گئے. لیکن حدیث دوسری سنو اصحابی کا نجوم فابی ایہم اقتدیتم. حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے دی مانے دے جیدی بھی ابتدا کر گن سو ہدایت پاوے سو. جنہیں دنیا دے سمندر دے اندر ملاح سفر کریں دے وہ کشتی دے وچ سوار بھی ہوں دے, ایک نگاہ دی کشتی وچ ہوں دے, بھی نگاہ دی ستارے دے ہوتے ہوں دے. جو ہے اگر ملاح دی نگاہ ستارے کو ہٹے اور رستہ بھٹک ویندے منزل مقصود تک نہیں پہنچدا تو میں تمہیں حدیث دوں اے خلاصہ کڈیوں میں کہ جڑا بندہ صرف محبت اہل بیت دا دعویٰ کرے اصحاب کو چھوڑ دے وہ بھی منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکتا, تے جڑا اصحاب کو پکڑے اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھی منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکتا. در حقیقت منزل مقصود تے وہی پہنچ سکتا ہے جڑے ایک ہاتھ دے اندر اہل بیت دا دامن ہوے یعنی سفینہ نوح دے اندر سوار ہوے, بھی نگاہ دی اصحابی کا نجوم فابی ایہم اقتدیتم والی حدیث دے اوتے ہوے تا او بندہ در حقیقت منزل مقصود تے بندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور دے غلام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی ہیں. آپ دا گھر مسجد نبوی کو تھوڑا دور ہے, جڑا صبح دے وقت نمازاں ہوندیاں ہن آپ حاضر تھی ویندے ہن, لیکن رات دے وقت آپ حاضر نہ تھی سکدے ہن. توجہ ہے آپ حضرات دی, رات دے وقت حضرت حذیفہ بن یمان حاضر نہ تھی سکدے ہن, اپنی والدہ بیمار ہے انہاں دی خدمت کرنے ہن. ایک دفعہ امی جان کو عرض کرن امی جان اجازت عطا فرماؤ گا میں حضور دے پیچھے نماز مغرب ادا کروں گا. اتنی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں اونچی آکو سبحان اللہ, اتنی ڈھیلی سبحان اللہ داد میں کو نہیں چاہیے. اگر داد نے ہمارا چاہے سینہ زور لا کے آکو سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان عرض کرنے امی جان میں کوئی اجازت دے ہو میں حضور دے پیچھے نماز مغرب ادا کرنا چاہتا. آپ دی والدہ نے اجازت دی تھی. فرمایا بیٹا جنہیں امام الانبیاء دی زیارت کریں بدوہا دے چہرے کو لے کے بل لے کے زلفے کو تکیں بل ایک عرض کریں. توجہ ہے عرض کیا ہے؟ یہ عرض کرنی ہے آقا میرے سانگے بھی مغفرت دی دعا کرو تو میری اماں جان واسطے بھی مغفرت دی دعا کرو. اچھی آقا سبحان اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان آدھے میں اپنے گھر کو چلوں مسجد نبوی دے اندر آیا نماز مغرب دا وقت تھے قربان بنوں. حضرت حذیفہ بن یمان تیرے اوتے جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ بن یمان آدھے میں نماز مغرب پڑھیں حضور دے پیچھے حتیٰ کہ نماز مغرب دو بعد سرکار نوافل دے اندر مشغول تھی گئے. میرا دل دھڑکدا پہ میں حضور کو مغفرت دی واسطے آکھا. حضرت حذیفہ بن یمان آدھے نماز عشاء دا وقت آ گئے حضور مصلی امامت دے کھڑے صحابہ پیچھے کھڑے تارے نہیں مانے پر میں نے اصل نماز عشاء ادا کی تھی. نماز عشاء ادا کرنے کے بعد صحابی رسول اللہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کشا
خانہ اقدس کی طرف چلن لگے. جڑا بندہ مسجد نبوی دے اندر گئے اودے ذہن دے اندر وہ نقشہ گھومے سی. مسجد نبوی دے اندر منبر رسول کو تے حجرہ عائشہ کے درمیان چوکا فاصلہ ہے, مختصر فاصلہ ہے. حضرت حذیفہ بن یمان آدھے یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء تو بعد آپ تشریف گھنٹے ویندے پھر میں سرکار دے پیچھو پیچھو چلدا ویندا. فسمی اصوتی, سرکار نے میرے قدم تھوڑے تیز تھے, سرکار نے میری آواز سنی. سرکار نے فرمایا من ہاذا, اونچی آنکھو من ہاذا. سرکار نے پیچھے موڑتے نہیں ڈٹھا, تو جو ہے سرکار نے پیچھے موڑتے نہیں ڈٹھا. سرکار فرمایا من ہاذا. حالی حضرت حذیفہ علامہ رہا. نبی بول پہ فرمائے حذیفہ, اذن قلت نعم یا رسول اللہ, ہاں ہاں میں حذیفہ ہاں. سرکار نے فرمایا ما حاجتک, اوچیا تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ما حاجتک, اے حذیفہ بن یمان کیا اپنی حاجت گھن گئی؟ سرکار نے حالی پوچھے, حضرت حذیفہ بولے نا. سرکار نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امی کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جملہ میں یہ نہیں سنا ہوں, پوچھیے آپ کو سبحان اللہ. پورا پنڈال چاہ کیا کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے ہاتھ چاہو سارے اچھی کہہ چھوٹو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے کیا فرمایا, اے حذیفہ بن یمان غفر اللہ لک ولی امی کا. اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرماوے, تیری اماں دی بھی مغفرت فرماوے. سبحان اللہ. دس کیڑے کم واسطے آیا ہمیں؟ حضور نے فرمایا دس کیڑے کم سے آیا ہمیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان ہاتھ جوڑ کے عرض میں کالی کملی والے نبی حضور جڑے کم واسطے آیا ہم لب کھلے نہیں, جنبش ملی نہیں, حضور پہلے عطا فرما چھوڑے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, حق چار یار, یا علی. سبحان اللہ. واہ 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 کر غفر اللہ لک ولی امی کا. فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت فرماوے, تیری والدہ دی بھی مغفرت فرماوے. ہن دس کیڑے کم واسطے آیا ہمیں, کیڑی حاجت واسطے آیا ہمیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان عرض نے یا رسول اللہ جڑے مقصد واسطے گھر تو چلیا ہم, حضور تساں دا سینے دے راز جان دے وے, میری بھی مغفرت دی دعا فرما چھوڑے وے, میری والدہ دی مغفرت دی دعا فرما چھوڑے وے. صحابہ دا اے عقیدہ ہے مصطفیٰ دے ہاتھ اٹھی وے سے اللہ بخشش فرما چھوڑے سی. ہم بخشش دے ذریعے اللہ بی بی دی بھی مغفرت فرمائے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. سرکار نے حضرت حذیفہ بن یمان کو متوجہ کیتا. سرکار نے فرمایا اے حذیفہ آج تو پہلے ایک فرشتہ زمین تے کدے ہی نہیں آیا, اون اللہ کو اجازت منگی تو کمے واسطے. پہلا کام اے ہے آتے میں کو سلام کرے. دوجا کام اے ہے کہ ایک آتے بشارت دے وے. بشارت کیا ہے؟ بشارت اے ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتیں دی سردار ہے, تے حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا علی. بھی حدیث پاک دے اندر حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. سرکار نے فرمایا حسین میں کلو, میں حسین کلو. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان آدم اے حدیث مصطفیٰ سنی تا ای تو پتہ چلیا حضور اہل بیت دی محبت دا درس دیتا. حضور نے اہل بیت دی محبت دا درس دیتا. حضور نے اہل بیت دی محبت دا پیار دیتا, سبق دیتا. حضور دے غلاموں حدیث پاک پہلے پیش کیتا. حضور نے فرمایا دو چیزاں قرآن تے اہل بیت. سوال اے پیدا تھیندے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے ایک مرید کو ایک صندوق دیتے ہیں, فرمایا نے صندوق چاون بند دریا دے وچ سٹ دے. کامل مرید وہ ہوندے جب پیر دی اتباع کرے مکمل. حضرت حذیفہ بن یمان وہ حدیث پاک ہن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر قرآن دے ایک گال. حضرت حذیفہ بن یمان علی حدیث پاک سارے عشق مصطفیٰ کو مزید نکھار کریں گے. حضرت جنید بغدادی فرمیندے صندوق دیتے نے, فرمایا اے ون اے صندوق دریا وچ ون سٹے. او مرید اگے صندوق چاہتی ویندے جڑے دریا وچ سٹے کیا دے دے انہاں اکھی نے نظارہ ڈٹھے, پانی نے رستہ اپو جان چھوڑ دیتے. او بڑا پریشان, اگر اتنی عظیم و شان اگر چیز ہے تو جنید بغدادی نے ان کو دریا دے وچ سٹوائی کیوں ہے؟ واپس پلٹے عرض کرے حضور شیخ اے دسو ہی صندوق دے وچ ہے کیا شے جڑی آپ فرمائے کہ ونجو پانی دے وچ سٹو
میں جلے سٹیم رستہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا ایسی چیز دیکھ کے اگر میں پردہ نہ ہٹاواں تو خاموش کا نہ تھی سے. آپ نے فرمایا کہ 12 سال میں تصوف دے اتے ایک کتاب لکھوں. توجہ ہے 12 سال میں ایک کتاب لکھوں تصوف دے اتے. بل 12 سال بعد 12 سال لین خودی پلا تو لوگ سمارتا رہ گیا کہ کوئی جملہ شریعت کے خلاف نہ ہوئے. بلا 12 سال فرمائے کہ میں اے سوچیندہ رہ گیا کہ کتاب اللہ دے ہوندے